کہ آج کا جو درس ہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے۔ کس سے ہے؟ زکوٰۃ سے ہے۔ ہم عام طور پر اپنے ملکوں میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نماز، روزہ، قربانی، قبر، جنت، جہنم سنتے رہتے ہیں، ہے نا، ٹاپک پر، لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے اگر باتیں بتائی بھی جاتی ہیں تو زکوٰۃ کی فضیلت، دینے کی فضیلت کیا ہے، نہ دینے والے کی فضیلت کیا ہے، مطلب اس کے گناہ کیا ہے اس کے گناہ کیا، اس کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، کب زکوٰۃ دینا ہے، کن چیزوں میں دینا، اس کے احکام کیا ہیں، بہت کم ہم سنتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کم سے کم جانیں کہ بھئی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں فرض ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے تو اس مال میں ہمیں زکوٰۃ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ٹاپک کو، عنوان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو ہیڈنگ ہے، جو اس کا جو نام ہے، اس کو سمجھا جائے۔ کیا سمجھا جائے؟ اس کا نام، ہے نا بھائی، ہے نا۔ مثال کے طور پر ہندوستان ہے، ہند ہے، کیا ہے؟ ہندوستان۔ اب ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں سمجھنے کے لیے کم سے کم اس کی جو مین چیز ہے، بھئی یہ کیا ہے، یہاں پر کون لوگ رہتے ہیں، ایک مختصر طور پہ جاننا پڑے گا، پھر جا کے پورا ڈیٹیل جانیں گے، ہے نا۔ ایسے ہی نماز کے یعنی سارے جتنے ٹاپک ہیں، سب سے پہلے اس ٹاپک کا جو مطلب ہے نا، اس ٹاپک کا جو مطلب ہے وہ ہمیں جاننا پڑے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کی ٹاپک یا زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اگر ہم صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیں گے نا، تو تقریباً پورا درس آسانی کے ساتھ ہم سمجھ لیں گے۔ یعنی تعریف جو ہوتی ہے نا، اس کو نچوڑ ہوتا ہے، پورے درس کا، پورے لیسن کا کیا ہوتا ہے؟ نچوڑ ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ظاہر بات ہے زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو، فارسی اور تیلگو، ملیالم اور ہندی کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ عربی کا ہے، عربی زبان کا ہے۔ تو عربی زبان میں زکوٰۃ کا لفظ دراصل پاکی کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پاکی کے معنی میں، بڑھوتری کے معنی میں۔ بڑھوتری سمجھتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ بڑھوتری یعنی زیادتی کے معنی میں، زیادہ ہو جانے کے معنی میں۔ مثال کے طور پر 10 روپے تھے، 10 روپے سے 15 روپے ہو گئے، اس کو کیا بولیں گے؟ بڑھوتری بولیں گے، زیادہ ہو جانا، ٹھیک ہے، برکت اس کو سمجھ لیجئے۔ تو زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ پاک کے معنی میں، پاکی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بڑھوتری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، برکت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مدح و ستائش مطلب تعریف کے معنی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے، تعریف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے معنی ہیں۔ اب شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں خاص شرائط کے ساتھ، خاص شرائط کے ساتھ۔ اب یہ خاص شرائط سنتے ہی ہمارے دماغ میں بات آتی ہے کہ بھئی زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ شروط ہے، کیا ہے؟ کچھ کنڈیشن رکھے گئے ہیں، یہ کنڈیشن پورے ہوں گے تبھی اس پہ زکوٰۃ ہمیں دینا ہے، یہ کنڈیشن نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ خاص کچھ اس کے شروط ہیں، کنڈیشن ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جب ویزا لینے جاتے ہیں نا، میں دیکھیں آپ لوگوں کو قریب کرنے چاہتا ہوں، جو آپ ویزا لینے جاتے ہیں نا، تو ویزا لینے سے پہلے کچھ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ چاہیے، یہ پیپر، یہ چیزیں ضروری، تب آپ کو ویزا ملے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی زکوٰۃ نکالنے کے لیے کیا کہا؟ خاص شرائط کے ساتھ، کچھ اس کے کنڈیشن ہے، وہ چیزیں پوری ہونی پڑے گی، تب ہم اس میں کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے۔ تو پہلی چیز خاص شرائط کے ساتھ، خاص لوگوں کے لیے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے سب کو نہیں دیا جا سکتا، سب کو نہیں دیا سکتا، اس کے کچھ خاص لوگ ہیں، انہی لوگوں کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اس کے بعد خاص وقت میں، یعنی اس کا وقت بھی مقرر ہے، وقت بھی کیا ہے؟ مقرر ہے، اپنے من چاہی نہیں ہونا چاہیے، اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ خاص والسلام، خاص وقت میں، خاص مال سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مال سے زکوٰۃ نہیں ہے، جس مال کے بارے میں زکوٰۃ نہیں ہے اس میں زکوٰۃ نہیں نکالا جائے گا۔ کچھ مال ہیں جس کے بارے میں اسلام نے واضح کیا ہے کہ اس مال میں کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ خاص مال سے شرعاً خاص واجب ہونے والا حق کیا ہے؟ کہ خاص مال سے اس کی کچھ مقدار ہے کہ اس میں سے کچھ دینا ہے، یعنی اس مقدار کے بقدر ہمیں کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔
حق جو ہے واجب ہونے والا حق نکال کر اللہ کی عبادت بجا لینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ تو اس سے یہ تعریف سے جو ہے تھوڑی لمبی تعریف ہوئی، لیکن یہ نچوڑ ہے پورے درس کا۔ یہ پورے درس کا کیا ہے؟ پورے درس میں اسی کے تعلق سے بات ہوگی۔ بھائی خاص شرائط کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ خاص شرائط کیا ہے بھائی؟ خاص لوگ کیا ہے بھائی؟ خاص وقت کیا ہے بھائی؟ خاص مال کیا ہے؟ یہ اسی پر پورے درس میں کیا ہوگا؟ چرچا ہوگا، بحث کریں گے ہم۔ یہ ہو گئی تعریف، سمجھ گئے بھائی؟ چلیے تعریف تو یاد نہیں ہوگی، لیکن یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ اس کے کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ کیا ہیں؟ کچھ شروط ہیں، یا کچھ ہی چند لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا، سب کو یہ مال نہیں دیا جائے گا، سب مستحق نہیں ہیں۔ اس کا وقت فکس ہے، ایسا نہیں اپنی مرضی جب چاہے نکالیں گے، وقت فکس ہے۔ اس کی مقدار ہے کہ اتنا ہوگا تب نہیں دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا، اتنے میں اتنا دیا جائے گا، ہے نا بھائی؟ یہ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برکت کے ذریعے اس سے مال میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کو اس کے نتیجے میں مغفرت کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو کیا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال میں کیا ہو جاتی ہے؟ زیادتی ہو جاتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے، اور انسان کے جو گناہ ہیں، جو خطائیں، جو غلطیاں ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں جو ہے اب زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک زکوٰۃ فی النفس ہے، ایک زکوٰۃ فی المال ہے، ایک زکوٰۃ فی البدن ہے۔ ہاں بھائی، اپنے نفس کی زکوٰۃ کو کیا مطلب ہے؟ نفس کی زکوٰۃ کرنا، مال کی زکوٰۃ نکالو تو سمجھ رہے ہیں ہم۔ بدن کی زکوٰۃ ہے، کیا ہے؟ آئیے اس کو تھوڑا سا مختصر طور پہ دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ فی النفس سے مراد ہے نفس کو پاک کرو۔ نفس کو کیا کرو؟ پاک کرو۔ کس چیز سے پاک کرو بھائی؟ شرک سے۔ کس سے؟ شرک سے پاک کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے بیٹا بیٹی نہ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاجت روا نہ سمجھو، کسی دوسرے کو مشکل کشا نہ سمجھو۔ نفس کو کس سے پاک کرنا ہے؟ شرک سے پاک کرنا ہے، کفر سے پاک کرنا ہے۔ وہ کام جس سے انسان کفر کے حد تک چلا جاتا ہے، اس کام سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ نفاق سے بچانا ہے۔ نفاق سمجھتے ہیں بھائی؟ نفاق کہتے ہیں دل میں کفر ظاہر کرے۔ کیا ظاہر کرے؟ کفر ظاہر کرے، اور زبان سے اسلام ظاہر کرے، اس کو نفاق بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ نفاق ہو۔ بدعات سے پاک ہو، بدعات و خرافات اور دیگر تمام گناہوں سے اور منکرات سے پاک کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ زکوٰۃ فی النفس۔ زکوٰۃ فی النفس۔ اب ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ بھائی ہم اپنے نفس کا زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے ہیں؟ اگر شرک سے بچ رہے ہیں، کفر سے بچ رہے ہیں، نفاق سے بچ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنے نفس کی پاک کر رہے ہیں۔ اپنے نفس کو کیا کر رہے ہیں؟ پاک کر رہے ہیں۔ اگر گڑبڑی ہے تو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ انسان توبہ کرے۔ کیا کرے؟ توبہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے۔ توبہ کرے اور گناہ کو چھوڑ دے۔ اچھا، تو یہ زکوٰۃ فی النفس ہو گیا۔ زکوٰۃ فی البدن کہتے ہیں جسم کی زکوٰۃ۔ بدن کا مطلب جسم ہوتا ہے۔ بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ جو رمضان کے مہینے کے آخر میں جس کو ہم لوگ فطرانہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ فطرانہ۔ اس کو زکوٰۃ فی البدن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زکوٰۃ فی البدن کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالی ہمیں رمضان پہنچائے، اللہم بلغنا رمضان، اور ہم اس کو بھی ادا کریں گے۔ تیسری جو زکوٰۃ کی قسم ہے، اسی کے ٹاپک سے، اسی تعلق سے ہم بات کریں گے۔ تیسری زکوٰۃ کی قسم ہے، یہ ہے زکوٰۃ فی المال۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ فی المال، مال میں زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ فی النفس ہم نے سمجھ لیا مختصر طور پہ، زکوٰۃ فی البدن سمجھ لیا، زکوٰۃ فی المال۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں بھائی؟ ہیں بھائی؟ کتنے ہیں ناصر بھائی؟ 5 ہیں۔ اس میں سے زکوٰۃ کوئی رکن ہے کہ نہیں ہے؟ رکن ہے نا؟ اچھا چلو بھائی، تو یہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایک کیا ہے؟ رکن ہے۔ اب رکن کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر انسان اس میں دائیں بائیں کیا ہے نا، تو پھر اس کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ گڑبڑ ہے۔
اگر سستی سے، ابھی آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر انسان زکوٰۃ کا سرے سے انکار کرے، نہیں زکوٰۃ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، تو کافر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور اگر سستی سے نہیں دیتا ہے تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح جو قول ہے علماء کا، صحیح یہ ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن فاسق ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ خروج عن الطاعہ، اطاعت اور بندگی سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ہے زکوٰۃ فی المال. تو سب سے پہلے یہ مختصر طور پہ سمجھیے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن یعنی تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور زکوٰۃ، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا سرے سے انکار کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے. لیکن اگر سستی اور تکاسلی کے بنا پہ نہیں دے پاتا ہے، یعنی اس کا من ہے دینے کا لیکن لالچ ہے، دنیا کی شہوت ہے، رغبت ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں دیتا ہے، تو علماء کا اس میں اختلاف ہے. لیکن راجح بات یہ ہے کہ اسلام سے تو نہیں نکلتا ہے لیکن بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. اسے چاہیے کہ توبہ کرے اور زکوٰۃ دے. کیا کرے؟ توبہ کرے، زکوٰۃ دے. اب قبل اس کے کہ اس کے احکام میں آپ کے سامنے بیان کروں، میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے کی فضیلت یا زکوٰۃ دے کے ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں اور نہ دے کے کیا چیزیں ملتی ہیں، یہ بھی ہم جان لیں، ہے نا بھائی؟ پھر اس کے احکام کے تعلق سے بیان کریں گے. دیکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی جنت میں لے جانے والا عمل ہے. سب سے بڑی بات ہے بھائی، کون جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے نا؟ کون آدمی جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے. وہ جنت، دیکھیں میری باتیں بیچ بیچ میں لمبی ہوتی لیکن یہاں تربیت کے لیے ہم بیٹھے ہیں. وہ جنت جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک بڑے پریشان آدمی کو، دنیا میں بڑا پریشان تھا، مصیبت پہ مصیبت، پریشانی پہ پریشانی تھی، یعنی دکھ میں ہی گزارا، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بار جنت کے اندر ایسے ڈبکی لگا کے نکال دے گا ایسے، اور پھر پوچھے گا کہ دنیا میں کبھی تجھے تکلیف ہوئی تھی؟ دیکھا نہیں ہے اللہ، تو ساری تکلیف کو بھول جائے گا، ساری تکلیف کو بھول جائے گا. اس کے بالمقابل جو دنیا میں بڑے ہیٹ کیٹ سے ایسو آرام میں رہتا تھا لیکن نیکی کا عمل نہیں کیا ہوگا، اس کو جہنم میں ایک بار ڈال کے نکالے گا اور پوچھے گا دنیا میں تجھے کبھی سکون ملا؟ نہیں ہے اللہ مجھے سارا ایسو آرام اس کا بھول جائے گا وہ. یہ جنت کی حالت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. بہرحال تو زکوٰۃ کی ادائیگی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آج ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے، کبھی ہم نے ایسا پوچھا ہے عالم علماء سے، کتابوں سے، قرآن سے سمجھنے کی کوشش، یار کوئی ایسا عمل جانتے ہیں یار جس کی بنا پہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. ہم پوچھیں گے بھی تو کوئی ایسا وظیفہ پوچھیں گے جس سے ہماری پریشانی دور ہو جائے، اچھی بات ہے، یا ہمارے بچے بڑھ جائیں، اولاد بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، ہے نا بھائی؟ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے وسلم کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں کہاں چلا جاؤں؟ جنت کے اندر چلا جاؤں، جنت داخل. یہ سن کر لوگوں نے، جو دوسرے لوگ اور بیٹھے تھے، کہا کہ آخر کیا چاہتا ہے آدمی، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے. عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ آخر کیا چاہتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے. بھئی جنت سب کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم ضرورت ہے. تو یاد رکھو، جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو. کیا؟ کس کو یاد کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سمجھایا، اور ہم سب کے لیے ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. جنت میں جانے کی جو ٹکٹ ہے، یا جنت کیسے ہم داخل ہوں گے، جنت میں کیسے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پہ بتایا. کیا بتایا؟ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صلہ رحمی کرو. کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. کتنے کام ہو گئے بھائی؟ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی. یہ 5 کام ہے بس، یہ 5 کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا یہ 5 کام بس ہے. اس 5 کام کو کرو، جنت میں داخل ہوگے. کہاں جاؤ گے؟ اب ہر آدمی، بھئی ہمارا حدیث پڑھنے کے بعد ہمیں یہی تو سوچنا ہے کہ بھئی اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم
عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک بھی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہمارے کام میں کسی میں شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یار ہم سے شرک کا کام تو نہیں، اس کو علماء سے پوچھیں۔ کس سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں، اس کو کلیئر کر لے، بھائی ٹھیک ہے کلیئر کر لیا ہم نے۔ نماز قائم کرو، ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے طریقے میں اگر کہیں کسی کو شبہ ہے، غلطی ہے، نہیں ہو پا رہا، اس کو صحیح کر لو۔ کتنا ٹائم لگے گا بھائی؟ نماز سیکھنے میں ہمارے یہاں نئے مسلم آتے ہیں 2 ہفتے میں ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں، اور ہم 60 سال کے ہو جاتے ہیں پھر بھی ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ 2 ہفتے میں نئے مسلم جو ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ نماز کا طریقہ سیکھ دیتے ہیں۔ یہ دیکھو احمد ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بھائی زکوٰۃ ہر آدمی کے اوپر ہے؟ ابھی آئے گی کنڈیشن، جس کے پاس اوپر ہے اس کے اوپر، جس کے پاس مال ہی نہیں وہ کہاں زکوٰۃ دے گا بیچارہ؟ تو یہ تو اللہ ہمیں اس کا حقدار بنائے تاکہ ہم بھی کیا کریں؟ زکوٰۃ دیں۔ اس کے بعد صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کرنے کے لیے کوئی روپیہ پیسہ دھن دولت کی ضرورت نہیں، آپ مسکرا دیجئے، رشتہ داروں کو دیکھ کر کے پیار سے بول دیجئے، ان کی عزت کیجئے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ ہیلپ تعاون کریں، بس یہی کرنا ہے۔ کیا ہے؟ یہی کرنا۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرو جنت میں داخل ہوگے۔ انشاءاللہ ہم بھی یہ کام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم کو کیا کرے؟ توفیق دے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر سے میں اس بات کو دہراتا ہوں، بھائی ہم جو سنیں نا اس کو ہم اپنے دماغ میں لانے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا کرنا؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ٹھیک بھائی؟ شرک سے باز آنا ہے، ٹھیک؟ شرک سمجھ رہے نا؟ شرک 2 ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا اس کے وقت پر۔ اگر انسان چلو کبھی مجبوری بات جانے دو، نماز کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وہی زکوٰۃ ہمارے پاس پیسہ نہیں تو کہاں سے ادا کریں گے؟ نہیں تو نہیں ہے تو کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے۔ صلہ رحمی کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے مالی، اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو بھائی، اس کے بعد زکوٰۃ و خیرات مال اور اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے، 2 چیزوں میں، مال میں بھی اور اجر و ثواب میں بھی۔ آج کل ہم سوچتے ہیں نا میرے پاس 20 روپے ہے، اگر اس میں سے میں 2 روپے صدقہ کر دوں گا تو کتنے بچ جائیں گے؟ 18 ہی بچیں گے۔ تب میرے بھائی دینے، ہمارا ایمان کمزور ہے میرے بھائی۔ ہم حدیثوں کو پڑھتے پڑھاتے لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنتے تھے نا، گویا کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یقین ہو جاتا تھا بالکل۔ اسی لیے اللہ نے دنیا میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گیا۔ دنیا میں جانتے سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ آج ہم سنتے ہیں لیکن ہمیں وہ جو یقین ہونی چاہیے اس بات پہ نا، وہ یقین نہیں ہوتی۔ اگر یقین ہو جائے تو ہمارا بھی ایمان پختہ ہو جائے گا۔ تو کیا کہا کہ زکوٰۃ و خیرات مال اور اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر سورۃ الروم کے اندر، سورۃ الروم آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تم صدقہ و زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دو تو یہی لوگ ہیں جو اپنا مال اور اجر دگنا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ، بھائی کس کا وعدہ ہے؟ ہم سب کو یقین ہے کہ نہیں کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ الروم کی آیت ہے۔ کیا کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اور اجر کیا کر رہے ہیں؟ دگنا کر رہے ہیں۔ اپنا کیا کر رہے ہیں؟ دگنا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح صدقہ و زکوٰۃ سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ میں اس میں پوری بات اگر کہوں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ اور صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور معاف اور درگزر کرنے سے بھی عزت میں کمی نہیں ہوگی میرے بھائی۔ اگر انسان کو سکون کی زندگی گزارنا ہے تو ایک قاعدہ نوٹ کر لیجئے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو کوئی ٹچ نہ کرے آپ انجان بنیے۔ کیا بنیے؟ انجان بنیے۔ آپ جب دنیا میں نکلتے ہیں نا، راستے میں کوئی مجنوں بھی ملے گا، کوئی آدمی دماغ اس کا پتہ نہیں کس ٹینشن میں موجود ہے، کوئی آدمی کا کچھ بھی مشکل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی آپ کو کیا، لیکن آپ اس کو اگر ہر آدمی کے ایکٹنگ کو، ہر آدمی کی حرکت کو آپ نوٹ کریں گے نا تو آپ بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے، آپ بی پی ہائی ہوگی، اور نہ جانے کتنی بیماریاں، ساری بیماریاں اسی وجہ سے آتی۔ ارے مجھے دیکھ کر کے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں بول، نہیں، آپ اگنور کرو۔ اگر خوشی اور چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اگنور کر درگزر کرو میرے بھائی۔ کیا کرو؟ آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھو، جتنے ہی زیادہ اگنور کرو گے
اللہ عزت بھی دے گا اور خوشی کی سکون کی زندگی اور نیند بھی آئے گی آپ کو. جی جی. اسی طرح سے زکوٰۃ و خیرات گناہوں کا کفارہ ہے بھائی. صدقہ اور خیرات سے رب کا غضب، اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا. اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، ختم ہو جاتا. کس سے؟ زکوٰۃ اور خیرات دینے سے. جی. صدقہ روز قیامت مومن پر سایہ کرے گا. کیا کرے گا؟ مومن پر سایہ کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کی فضیلت کے تعلق سے جو میں نے مختصر طور پر باتیں آپ کو بتائی. زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے جاننا ضروری ہے نا بھائی. اللہ تو ہمیں زکوٰۃ، اتنا مال ہمیں دے کہ ہم دوسروں کو زکوٰۃ دے سکیں، اور ہم میں سے جو لوگ اس کے حق رکھتے ہیں انہیں توفیق دے کے وہ زکوٰۃ دے. زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو اس کے مال کا طوق پہنایا جائے گا. اگر کوئی بھی آدمی یہ سمجھ لینا کہ یہ چیز میرے پاس ہے، میرے مرنے کے بعد یہ میرے لیے سزا کی باعث ہوگی، یقین ہو جائے اس کو، کیا ہو جائے؟ اس کو پھینک دے گا. وہ کیا کر دے گا؟ اس کو پھینک دے گا. بہرحال تو کیا میں کہا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو اس کے مال کا طوق پہنایا جائے. کیا کیا جائے گا؟ طوق پہنایا جائے گا. یعنی جو زکوٰۃ کا پیسہ ہم نہیں دے رہے نا، اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں، اس کو طوق کی شکل میں ہمارے گلوں میں لٹکایا جائے گا اور اس سے سزا دی جائے گی. آئیے حدیث کو سنتے ہیں. حدیث نمبر قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، 180 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ سورہ آل عمران کی 180 نمبر کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں. اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے. جس کو انہوں نے روک کے رکھا ہے نا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا نا، اسی سے ان کو سزا دی جائے گی، ان کو گلے میں طوق لٹکایا جائے گا. اگر کسی انسان کو پتا ہو جائے کہ یہ موبائل میرے پاس ہے اور ایک کچھ دنوں میں پھٹنے والی ہے موبائل، تو پھینک دیں گے اس کو، پہلے ہی ہم رکھیں گے اس کو. لیکن یہ قرآن کی آیت ہے. کس کی آیت ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے جس کو ہمارے اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو کے ہی رہے گا. موبائل ہو سکتا پھٹے نہ پھٹے، ہو سکتا بھائی، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہو کے ہی ہے، یہ ہو کے رہ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم سنتے ہیں، سن بن جاتے ہیں. دیکھو بھائی، درس اور قرآن، آج ہم لوگ درس بہت سنتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، خطبے کے ذریعے سے بہت زیادہ پڑھائے جاتے ہیں مدرسوں میں، بڑی بڑی کتابوں کو، لیکن اس کا سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ عملی جامہ پہناتے ہیں اس کو ہم، سبق کیا ملتا ہے بتائیے بھائی؟ کتنے نماز کے بارے میں اپنے یہاں گاؤں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں ہمیشہ نماز کے بارے، نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو بھائی، لیکن وہ تقریر کا فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ اپنے یہاں تقریریں نمازی کے بارے میں زیادہ ہوتی ہیں، نماز کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، یہی تقریریں زیادہ ہوتی ہیں. کہ ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھنا، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس سے. میرے بھائی، جب تک ہم اس کو یہ نہیں سمجھ کے کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہو کے ہی رہے گا، ایسا ہوگا ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تب تک ہم اصلاح نہیں کر سکتے. تو کیا کہا کہ جس مال کو ہم روک کے رکھیں، زکوٰۃ نہیں دیے ہیں، وہ مال ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوگا اور طوق پہنا جائے. کیا پہنا جائے گا؟ طوق پہنا جائے گا. طوق کا مطلب جس کو ہار سمجھ لیجئے، گلے کا ہار، گلے کا ہار، اس کو طوق بولتے ہیں. ہاں، اس کو کھولا کے آگ کی شکل میں کی جائے گی. اور آگے سنیے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا. زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا قیامت کے دن. دیکھو یہ بھائی، یہ بخاری کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ بخاری کی روایت. سنو بھائی اس کو اور دماغ پہ لاؤ. کیا کہ قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور اس کے گلے کا ہار ہوگا. اس کے گلے کا کیا ہوگا؟ اور آگے سنو،
اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، جبڑوں کو، اسی کو جبڑا بولتے ہیں نا بھائی، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچے، کیا یہ حدیث اس میں کوئی شک ہونے کی گنجائش ہے؟ ہاں بھائی، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بات ہے، اثر کیوں نہیں ہوتی؟ شیطان بھٹکاتا ہے، تو ہمیں شیطان کو دور کرنا، کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ یہ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے، مال ہے، میں زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں نا، اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہا ہوں، سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کے مطابق یہی ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد یہی میرے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور سانپ بنے گا، مجھے ڈسے گا، کاٹے گا اور میرے جبڑوں کو پھاڑے گا، جبکہ ہوئی نہیں کوئی چیز۔ اور یہاں پر حدیث کے اندر، قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ۔ زکوٰۃ مانے زکوٰۃ کو، یعنی زکوٰۃ روکنے والے کو روز قیامت اسی کے خزانے سے داغا جائے گا، اسی کے خزانے سے، یعنی جس کو ہم سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہے ہیں نا، اسی سے سانپ بنایا جائے گا، اسی سے طوق بنایا جائے گا، اور اسی سے داغا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ داغنا سمجھتے ہو بھائی؟ اسی سے داغا جائے گا۔ احمد، داغنا سمجھتے ہو؟ اس کو بتاؤ جی تیلگو میں کیا داغا، کس کو کیا بولتے ہیں؟ شارٹ لگایا جائے گا اس سے۔ جی جی، سمجھ گئے آپ؟ اوکے، یہ سن لیجئے، قرآن کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے کہ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ کیا کی جائیں گی؟ داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اللہ ہمیں توفیق دے مالک۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جو زکوٰۃ کے روکنے پر کیا کرتی ہیں؟ ہمیں جو ہے منع کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ منع کرتی ہیں، اور اس کے انجام سے باخبر کرتی ہیں۔ ابھی ہم نے زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، اور زکوٰۃ کی قسمیں کتنے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام کیا ہوگا، نہ دینے والے کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے مختصر طور پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے صحیح ترین قول کے مطابق زکوٰۃ مکہ میں فرض ہوئی۔ مکہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کہاں ہوئی؟ مکہ میں ہوئی۔ البتہ نصاب، اموال زکوٰۃ اور مستحقین زکوٰۃ وغیرہ کے جو مسائل ہیں، اس مسائل کی تعین مدینے میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ مدینے میں، لیکن فرضیت کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ زکوٰۃ کے فوائد اور اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ من آتا ہے نا دل میں کہ سوچے بھائی کہ زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ ہے، کیوں اسلام نے اتنا سخت اس پر جو ہے موقف اپنایا؟ ہر جگہ جہاں بھی سنو جو کیا کہا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار کہا جا رہا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پہ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے فائدے کیا زکوٰۃ دینے کے؟ عتیق بھائی من میں آتا نا جاننے کے لیے؟ آتا نا من میں؟ سنیں گے اس بات کو؟ چلو بھائی سن لیتے ہیں بھائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفس، زکوٰۃ کے فائدے اور اس کی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ نفس کو پاک کرنا ہے، انسان کے روح کو، نفس کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے، اور اسے بخل اور کنجوسی جیسے جو ہے رذائل اخلاق سے محفوظ رکھنا ہے۔ دیکھو بھائی، بخیلی اور کنجوسی جو حق ہے جس کا اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن آج کل لوگ بخیلی اور کنجوسی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو فالتو میں دوسرے کو نہ کھلائے یا دوسرے پہ نہ خرچ کرے۔ زکوٰۃ کی بات نہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فالتو میں دوسرے پہ نہ خرچ کرے، یہ بخیلی کنجوسی نہیں ہے۔ بخیلی کنجوسی زکوٰۃ کے ہٹ کے علاوہ جو میں بات کر رہا ہوں، انسان اپنے اوپر بھی اللہ کی نعمت کو استعمال نہ کرے، یہ بخیلی کنجوسی ہے، اپنے اوپر۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں جہاں کہا گیا، کیا کہا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ بخیلی اور کنجوسی اور اس جیسے رذائل اخلاق سے انسان کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ مسلمانوں کو سخاوت کرنے کا عادی بنانا ہے، تاکہ مسلمان کیا ہو جائیں؟ سخی اور فیاض ہو جائے۔ سخاوت سمجھتے ہو جی؟ دینے والے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ غنی اور محتاج کے درمیان
پیار والے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، جو مالدار ہے جو محتاج ہے، اس کے ذریعے دونوں کے درمیان پیار و محبت کے تعلقات کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے۔